بات چیت میں ہم ایک بہت ہی زبردست اور سنسنی خیز سائنس فکشن کہانی کا گہرا جائزہ لینے والے ہیں۔ کہانی کا نام ہے آخری سیارہ، خلا میں بقا کی جنگ۔ بالکل، اور یہ محض ایک عام ایکشن کہانی نہیں ہے جس میں صرف لیزر گنز ہوں۔ ہاں، مطلب اس میں ایکشن تو ہے، لیکن اگر ہم اس کہانی کے نوٹس دیکھیں نا تو یہ دراصل انسانی فطرت اور کارپوریٹ لالچ کے بارے میں ایک بہت گہرا تبصرہ ہے۔ اور مجھے سب سے زیادہ جو چیز اس میں دلچسپ لگی وہ یہ ہے کہ یہ کہانی طاقت کے حقیقی مفہوم کو چیلنج کرتی ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ تو آغاز کرتے ہیں سال 2095 سے۔ زمین تباہی کے دہانے پر ہے، آلودگی ہے، جنگیں چل رہی ہیں، اور پانی کی تو اتنی شدید کمی ہے کہ بس انسانوں کا گزارا ناممکن ہو چکا ہے۔ ہاں، وہ ایک منظم خودکشی والی صورتحال تھی انسانوں کی۔ بالکل، اور انہی حالاتوں میں انسان خلا میں ایک نئی پناہ گاہ ڈھونڈنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور پھر انٹری ہوتی ہے ایک تنظیم کی جس کا نام ہے نووا کارپوریشن، جو کہ ایک انتہائی خفیہ تنظیم ہے، اور یہیں سے اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ ہاں نا، مطلب نووا کارپوریشن اعلان کرتی ہے کہ انہوں نے ایکزورا 7 نامی ایک نیا سیارہ دریافت کر لیا ہے، لیکن میرے ذہن میں ایک سوال آتا ہے، اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ جی بتائیں۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کسی نے اپنے ہی گھر کو آگ لگا دی ہو، اور آگ بجھانے کے بجائے وہ بس کسی دوسرے کا گھر کرائے پر لینے کے لیے بھاگ رہا ہو۔ یہ بہت ہی زبردست تمثیل ہے، بالکل ایسا ہی ہو رہا تھا۔ اور پھر دوسری بات، ایک فلاحی مشن کی قیادت ایک خفیہ تنظیم کیوں کر رہی ہے بھائی؟ کیا یہیں سے خطرے کی گھنٹی نہیں بج جانی چاہیے تھی؟ کوئی ادارہ جو انسانیت کو بچا رہا ہو، وہ سب کچھ صیغہ راز میں کیوں رکھے گا؟ دیکھیں، یہاں جو چیز سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ بحران کے وقت جب انسان کی بقا کا مسئلہ درپیش ہونا تو طاقتور ادارے معلومات پر اجارہ داری قائم کر لیتے ہیں۔ اچھا، مطلب وہ معلومات کو کنٹرول کرتے ہیں؟ بالکل، نووا کارپوریشن کا خفیہ ہونا کوئی حادثہ نہیں تھا، وہ انسانیت کو بچا نہیں رہے تھے، وہ دراصل اس مجبوری کا فائدہ اٹھا کر ایک نیا نظام بنا رہے تھے جس میں وہ خود خدا بن سکے۔ یعنی وہ فرار کا راستہ تو دے رہے تھے، لیکن اپنی شرائط پر۔ ہاں، کیونکہ انسان اپنے زمینی مسائل حل کرنے کے بجائے وہاں سے بھاگ رہا تھا، اور بھاگتے ہوئے ہجوم کو کنٹرول کرنے کے لیے رازداری ایک بہت بڑا ہتھیار ہوتی ہے۔ یہیں سے ایک پوشیدہ ایجنڈے کی بنیاد پڑتی ہے۔ ارے واہ، یہ تو واقعی ایک گہری بات ہے۔ تو اب چلتے ہیں اس مشن کی طرف۔ کمانڈر زین خان اپنی ٹیم کے ساتھ ایکسورا 7 پر پہنچتا ہے۔ اور وہ اکیلا نہیں جاتا۔ بالکل نہیں، مطلب ان کے پاس جدید روبوٹس ہیں، طاقتور سپیس شپس ہیں، اور ایک انتہائی خطرناک خفیہ ہتھیار بھی۔ اور جیسے ہی وہ وہاں اترتے ہیں، جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ وہاں پہلے سے موجود ایلین فوج انسانوں کو اپنا دشمن سمجھتی ہے۔ آسمان میں زبردست دھماکے شروع ہو جاتے ہیں، ایلین جہاز حملہ کرتے ہیں، اور زین اپنی لیزر گن لے کر تیز رفتار ہوور بائک پر ان کا پیچھا کر رہا ہے۔ وہ پورا سیارہ ایک دم سے آگ اور اڑتے ہوئے ڈرونز کا میدان جنگ بن جاتا ہے۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، لیکن میں یہاں ایک سوال اٹھانا چاہوں گا، ایک اعتراض ہے میرا۔ جی، کیا اعتراض ہے؟ اگر یہ مشن صرف ایک نیا گھر بسانے کے لیے تھا، مطلب انسان صرف پناہ مانگنے گئے تھے،